बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक बुराया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गलबात में हमने सीरीज़ शुरू की है अफ़गानिस्तान के हवाले से। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की फतह है उस पर जो वावेला इंडिया में मचा हुआ है वो कोई बेजा नहीं है। वहाँ इंडिया की बहुत ज़्यादा जो है सरमायाकारी डूब गई है और इंडिया का जो वो अजीत डोवल का जो डक्ट्रॉइन था वो कम्प्लीटली फेल हो गया, बल्कि वो बहिरा अरब में दरियाबुर्द हो गया है। और इंडियन मीडिया की चीखों पकार से अंदाज़ा हो सकता है कि वो किस कदर तिलमिला रहे हैं और इस शिकस्त से जो सबसे ज़्यादा मुतासर है अमेरिका के बाद वो इंडिया है। आज हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जानने की कोशिश करेंगे कि ये अफ़गान रियासत जो है इसका क़याम और अफ़गानिस्तान की तारीख़ बुनियादी तौर पर है क्या। आखिर ये बहुत सारे फ़ातहीन इस क़त्ल अर्ज़ी से उठे और उन्होंने ना सिर्फ ये जो मौजूदा अफ़गानिस्तान है बल्कि बहिरा अरब से लेकर दिल्ली तक का हुक्मरानी की। मेरा जो पहले जो यानी अफ़गानिस्तान के फाउंडर हुक्मरान जिन्होंने 1760 में रियासत कायम की थी, अहमद शाह दुरानी जिनका नाम था, उन्होंने जो अपनी पहली रियासत कायम की थी उसका जो वॉल्यूम था, जो हुजम था, जो हदूद अरबा था, वो बहिरा अरब से लेकर दिल्ली तक था। तो इस लिहाज से ये हिंदुस्तान पाकिस्तान ये सारा खिता शुरू से ही अफ़गान यलगार में रहा है। इससे मानना पड़ेगा कि हमारे और अफ़गानिस्तान के जो हीरोज़ जिनको हम हीरो मानते हैं, जो मुसलमानों के हीरोज़ भी हैं, वो अहमद शाह दुरानी हो, अहमद शाह अब्दाली हो, वो शेर शाह सूरी हो, महमूद गजनवी हो, ये मुश्तरका हीरोज़ हैं पाकिस्तानियों के भी और अफ़गानियों के भी। अफ़गानिस्तान की ये जो मौजूदा सूरत हाल है ये एक दिन की नहीं है, या ये सिर्फ तालिबान के 20 साल या 25 साल के दौर की नहीं है। ये कई 100 सालों पर मुहित ये तारीख़ है कि अफ़गानियों ने कोई भी गैर मुल्की तसल्लुत जो है वो कभी भी कबूल नहीं किया। वो अंग्रेज़ का दौर हो या मतलब वो ये नौबादियाती दौर जिसे हम कहते हैं वो हो, या रूस हो या अमेरिका हो, तो हर दौर में अफ़गानी जो बैरूनी इन्वेजन हुई है, जितनी भी बैरूनी ताकतों ने यलगार की है अफ़गानिस्तान पर, वो मुंह की खा के ही गए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान जो है ये बड़ी ताकतों का कब्रिस्तान है। बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं ये नेस्तो नाबूद हुई हैं अफ़गानिस्तान में आकर, और ये लोग जो हैं ये अफ़गानिस्तान के जो अपना फ़ातहीन हैं वो कोई मामूली लोग नहीं हैं। ये इन लोगों के मुतल्लिक मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर जानना हो, इकबाल की शायरी की अमली तफसीर देखना हो, तो फिर आप इनको अफ़गानियों को देखें। जो अल्लामा इकबाल की शायरी है उसका महवर जो है ये अफ़गानी और तुर्क हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपना ये बयान किया है मुसलमान जहाद करने वालों को, फ़ातहीन को, क्योंकि इस्लाम जो है वो ये जहाद से ही फैला है और जहाद जो है ये हमारे ईमान का लाजमी जुज़ है। और अगर अब भी जब सरबुलंदी होगी इस्लाम की वो जहाद से ही होगी, उसका आगाज़ हो चुका है, ये आगे बढ़ेगा सिलसिला इंशाअल्लाह। और ये जो सो कॉल्ड जो हमारे आजकल के दानिश्वर हैं ना जी, कि आप अपने अंदर ताकत पैदा करें फिर लड़ें, ये वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से रही। ये अगर अल्लामा इकबाल के इन अशार की तशरीह देखनी है तो आजकल ज़बीउल्लाह मुजाहिद को देखा करें, आजकल मौलाना हैबतुल्लाह को देखा करें। ये अल्लामा इकबाल की शायरी की तफसीर देखनी है तो अफ़गान तालिबान को देखें, अफ़गान फ़ातहीन को देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें। ये हैं वो जिनके मुतल्लिक़ अल्लामा इकबाल ने कहा था कि दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। आपने देखा कितना बड़ा पहाड़ अमेरिका की टेक्नोलॉजी का इनकी दहशत से, इनकी हैबत से मिलिया मीट हो गया, राई के पहाड़ साबित हुआ, राई के दाने के बराबर साबित हुआ, रेत का पहाड़ साबित हुआ।
نیٹو ممالک، ہم جنہیں کہتے تھے کہ بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے، ہم یہ جب ہوا ہے 9/11 کے بعد ہم سو کالڈ ہمارے جو معززین اور دانشور بلکہ بڑے بڑے جرنیل بھی گئی تو بیٹھ کہتے تھے جی امریکہ آ گیا، ہوتے کر دے گا امریکہ، اگر ہم نے امریکہ کا ساتھ نہ دیا تو ہمیں پاکستان کو بھی امریکہ جو ہے نا وہ موجود ہڑوڑ ہڑپا کے دور میں بھیج دے گا اور پتہ نہیں ہم بھی پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی نشانی دکھائی ہے۔ یہ وہ غازی، یہ پراسرار بندے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، جن کی ہیبت اور دہشت یہ ہے کہ ان کے آگے امریکہ جیسے، نیٹو جیسے بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ رائی ثابت ہوئے ہیں۔ تو کیونکہ یہ اللہ پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اور ان کو یہ جو مطلب اللہ رب العزت نے یہ خطہ ارضی جو بنایا ہے افغانستان، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ خراسان سے کالے جھنڈے اٹھیں گے اور وہ کالے جھنڈوں والے بڑھتے فلسطین تک پہنچیں گے، اور فلسطین میں بھی وہ کالا جھنڈا اپنا گاڑیں گے، اور اس طرح وہ اس دنیا کو فتح کریں گے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث ہے جو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہند کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ہند کی طرف سے مجھے خوشبو آتی ہے، تو وہ ہند کا علاقہ یہی ہے۔ تو یہ جو لوگ ان چیزوں کو مذاق سمجھتے تھے، یہ جو خاص طور پر ہمارے کچھ دانشور، ہمارے جو مطلب ہے کہ میڈیا پہ جو لوگوں کے ذہنوں کو پر اثر انداز ہونے والے کچھ دماغ جو تھے، ان کے لیے یہ آج کل وہ جو آج کل بھی کئی مطلب وہ نکال رہے ہیں اختراعیں اس کے متعلق، یہ طالبان سٹک نہیں سکیں گے، یہ یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ بھائی میرے مطلب یہ تاریخ ہے طالبان کی نہیں، افغانستان کی تاریخ ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، احمد شاہ درانی سے لے کر شیر شاہ سوری تک، شیر شاہ سوری سے لے کر ملا عمر تک آپ دیکھ لیں کہ کیا افغانیوں نے کوئی فارن انویژن کو برداشت کیا ہے؟ یہ ان کے خلاف جتنا کوئی زیادہ ایکشن کرتا ہے، یہ لوگ اتنا ہی زیادہ ری ایکشن کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے ان کی وہ یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اور کسی صورت میں یہ غلامی برداشت نہیں کرتے، کسی صورت میں یہ لوگ اپنی سرزمین پر کسی غیر کو برداشت نہیں کرتے۔ اور اسی وجہ سے آج تک آپ دیکھ لیں کہ ہم اپنے فلسفے کے ساتھ اقوام متحدہ میں، سلامتی کونسل میں، وہ جو ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو اخلاقی مدد کر رہے ہیں، سیاسی مدد کر رہے ہیں، ہر فورم پہ آواز اٹھا رہے ہیں، پاکستان کشمیری بھائیوں کے سفیر بنے ہوئے ہیں، تو 72 سالوں میں آپ بتائیں کتنا کشمیر آپ نے آزاد کر لیا ہے، کتنا کشمیریوں کو آپ نے ان کے حقوق دلوا دیے ہیں۔ تو آپ اس کا جواب یہ ہے کہ 1 انچ بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکے 72 سالوں میں، یہ کشمیر وہیں کا وہیں ہے، اور تب تک وہیں رہے گا جب تک یہ عملی طور پر عملی جہاد کا جو علم ہے وہ بلند نہیں کیا جاتا، جس طرح کہ افغانستان میں بلند کیا ہے، جس طرح انہوں نے جو فارن انویژن تھی اس کو نکالا ہے، اسی طرح کشمیر میں بھی جہاد امت کو کرنا پڑے گا، ایک لائے عمل تیار کرنا پڑے گا، تب ہی کشمیر جا کے آزاد ہوگا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ افغانستان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ افغانستان ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے۔ افغانستان میں جو میجورٹی ہے، یعنی 50% تک، تقریباً 45 سے 50% تک وہ پختون قبائل ہیں، جو کہ تقریباً 14-15 ٹوٹل قبائل ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایتھنیکلی وہاں کچھ تاجک ہیں جو کہ 25% ہے۔ یہ جو پنجشیر کا جو علاقہ ہے جدھر آج کل جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہاں جنگ کا خطرہ ہے، لیکن یقیناً وہاں جنگ کا خطرہ نہیں ہوگا، وہ کچھ ریٹ بڑھایا جا رہا ہے، وہ کچھ اپنی وفاداری کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ وہاں بھی احمد شاہ مسعود کے بیٹے کی طرف سے، جو کہ احمد شاہ مسعود تو بہت بڑا وار لارڈ تھا، لیکن جو اس کا بیٹا ہے وہ نہ تو اس لیول کا مطلب واریر ہے، اور نہ ہی لوگ جو ہیں وہاں کے وہ اس طرح کے اس کے ساتھ ہے جس طرح احمد شاہ مسعود کے ساتھ ہے۔ تو یہ پنجشیر کی 1 لاکھ کی آبادی ہے، یہ آلموسٹ جو گھیری جا چکی ہے، طالبان نے اس کو بھی گھیر لیا ہے۔ باقی 34 میں سے 33 صوبوں تک کا مکمل کنٹرول جو ہے وہ اپنا طالبان کے پاس ہے، سوائے جو کابل کا ایئرپورٹ ہے جہاں سے امریکہ کا اس وقت جو ہے وہ انخلا کا آپریشن چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ
پورے افغانستان میں امن ہے. پنج شیر کا جو وادی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی 1-2 دن میں حل ہونے والا ہے. یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ افغانستان میں یہ جو جس طرح ہمارا ملک ہے یا دوسرے ملک ہوتے ہیں نا کہ ایک ملک، وہ نہیں ہے. افغانستان میں شروع سے ہی وار لارڈ رہے ہیں، مطلب ہر صوبے میں، ہر ایتھنک میں، یعنی جہاں بھی لسانی گروہ ہیں وہ اپنے اپنی جگہ وہاں ایک ان کا قبیلے کا ایک فوج ہے، ایک ان کے جنگجوؤں کی فوج ہے، ایک وار لارڈ ہے، یعنی ان کا سپہ سالار ہے جس کے تحت وہ اپنے قبیلے کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے علاقے کی حفاظت کرتے ہیں. ابھی بھی وہاں وار لارڈ موجود ہیں. اسی لیے تو پاکستان نے کہا تھا کہ کسی بھی صورت میں افغانستان میں ایک یونیفائڈ آرمی جو ہے وہ نہیں بن سکتی، جس کے لیے امریکہ نے بھی اور انڈیا نے بھی اور پوری نیٹو نے پورا زور لگایا، اور وہ جو افغان فوج بنائی ٹریلینز ڈالر لگا کر، وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی. کیونکہ اس سوسائٹی میں اگر پرموٹ ہوتے ہیں تو وار لارڈ ہوتے ہیں، اور وار لارڈز جو ہے نا ان کو ہی ملا کر ساتھ ایک گورنمنٹس بنائی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے وہ گورنمنٹس جو ہے نا وہ چلتی ہیں. اب بھی افغانستان میں جو موجودہ حالات ہیں، جو اس وقت افغان رجیم ہے طالبان کا، وہ یہی کوشش کر رہا ہے کہ ان تمام قبائل کو، ان تمام وار لارڈ کو ساتھ ملایا جائے اور ایک مشترکہ گورنمنٹ بنائی جائے، تاکہ افغانستان میں جو اس وقت جو افغانستان کا انفراسٹرکچر کی جو صورتحال ہے، جو افغانیوں کے مالی معاملات کی صورتحال ہے، جو اس وقت لسانی گروہوں کا آپس میں تنازعات ہیں، ان کو حل کیا جائے اور آگے بڑھا جائے. یقیناً یہ طالبان، یہ بدلی ہوئی سوچ ہے طالبان کی، جو 1998 والی تھی وہ سوچ نہیں ہے، اور یقیناً اس سوچ کی بنا پر بہت جلد جو ہے افغانستان میں امن بھی ہوگا، اور افغانستان میں جو نئی گورنمنٹ ہوگی اس کی جو اپنا ریکگنیشن ہے وہ بھی ہوگی. آلموسٹ اس وقت 7 سے 8 کنٹریز جو ہے نا وہ ایک بات میں متفق ہو چکی ہیں. کوئی معمولی کنٹری نہیں، روس، پاکستان اور چائنا اس میں شامل ہیں، ایران بھی شامل ہے. تو کہ کسی وقت بھی جیسے ہی امریکہ کا انخلا مکمل ہوتا ہے، طالبان اپنا گورنمنٹ قائم کرتے ہیں، تو اس گورنمنٹ کو ریکگنائز کر لیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہی افغان گورنمنٹ کی ریکگنیشن ہوگی، گورنمنٹ اسٹیبلش ہوگی، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ افغانستان میں امن آئے گا، اور اس امن کا فائدہ انشاءاللہ پاکستان کو ضرور ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.